آج کی اس پروقار عرس پاک کی محفل حضرت فخر سادات جگر گوش بطول نواس رسول گل گلشن علی محتاب تاریخ حضور خواجہ پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب بخاری مجددی نقشبندی رحمت اللہ علیہ دربار عالیہ روات شریف عرس پاک کی محفل میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے میں آل نبی اولاد علی صاحب صدر آج کی محفل کے حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ امیر بخاری نقشبندی مجددی دامت برکات قدسیہ زیب زینت دربار عالیہ نقشبندیہ مجددیہ روات شریف آپ کی طرف سے آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں آپ کو میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. دوران تلاوت کلام پاک ہمارے آج کی محفل کے حسین مہمان فخر سادات پیر سید اختر حسین شاہ صاحب دامت برکات قدسیہ وہ تشریف فرما ہوئے. میں دل کی عطا گرائیوں سے جناب صاحبزادہ پیر سید توصیف عباس شاہ صاحب کو شاہ جی قبلہ کی طرف سے خوش آمدید کہوں گا اور حضرت صاحبزادہ پیر محمد نجیب فیض پوری صاحب نقشبندی مجددی قادری آپ کو بھی شاہ جی قبلہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے بھائی حافظ محمد وقاص صاحب عامر صاحب حسنات صاحب جو کہ بڑی درویزہ سے تشریف لائے ہیں. میں چوکھٹے سادات پر بیٹھ کر تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. یقیناً ابھی آپ نے وہ جملہ سنا ہے کہ ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. میں کس کس کا ذکر کروں, کون کہاں کیسے قربان ہوا تو دامن وقت میں گنجائش نہیں. کلام میں سے ایک بڑا پیارا کلام تھا آؤ در زہرا پر, تو آج دربار زہرا میں آئے بیٹھے ہو نا, پھر کنجوسی کیسی ہے؟ آپ کو پتا ہے جس چوکھٹ پہ آپ بیٹھے ہو پیر سید بشیر حسین شاہ صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کی چوکھٹ, یہ دربار زہرا کی چوکھٹ ہے. اگر یہ عقیدہ ہے تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. میں صرف 2 جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں. دامن وقت کو ہمیشہ سمجھتا ہوں اور سمجھتا رہوں گا. میرا ایک جملہ جناب شاہ جی قبلہ میں تھوڑے قدموں تے ہاتھ رکھ کے جملہ دینا چاہنا کہ تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکراں دا. آئے ہائے ہائے, میں اپنے قد سے بڑی بات کر گیا. نہ جانے آپ کی سوچ کہاں ہے, فکر کہاں ہے, آپ کی ادراک کہاں ہے, آپ کی سوچ کا معیار کہاں تک جا پہنچا ہے. میں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی منیر صاحب دامت برکات قدسیہ, علامہ قاری محمد ریاض صاحب جو کہ لاہور سے, علامہ عبد الرحمن صاحب جلالی اور ڈاکٹر مہربان صاحب کراچی سے, ان آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. کیونکہ موضوع ایک ہی شعر دوں گا میں, بس ایک شعر کا مطلب ایک ہی شعر ہے کہ تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکراں دا. جاگ رہے ہو نا جناب محترم حافظ خالد محمود صاحب دامت برکات قدسیہ آستان علیہ سوال شریف, میں ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. حضرت حافظ پیر محمد خالد صاحب دامت برکات قدسیہ ملتمس ہوں صاحبزادہ صاحب سے کہ شاہ جی قبلہ کی طرف سے میں تصبح گزارش پیش کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں. ایک بار ذرا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دیں گے آپ. ایسے نہیں, جتنا کوئی خوش بیٹھا ہے ہاتھ بلند کر کے کہہ دے گا سبحان اللہ. یہ تھوڑی سی آواز کھول دیں جناب, میں ایک لمحہ بھی سو نہیں سکا تو میں جملہ دے رہا, تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکراں دا. جو سیدہ پاک کے دربار دا نوکر بن کے بیٹھا ہے, بولو یار کمی کس بات کی ہے, بولو ہاتھ بلند کر کے بولو سبحان اللہ. تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکر دا. ایک ہی شعر دے رہا ہوں, ایک ہی شعر, اگر سمجھ آ گئی تو سبحان اللہ. پوچھا کسی ملنگ سے جو مقام سیدہ, ہم ملنگ اس کو سمجھتے ہیں جڑا پایا چرس پی لوے, دمادم مستقل اندر پنگ بھی اندر چرس بھی اندر. نہیں, ہم ایسے ملنگ کو ملنگ نہیں کہتے. وہ ملنگ نہیں ہوتا, وہ زندگی سے تنگ ہوتا ہے. ملنگ کون ہوتا ہے؟ جو باوضو ہو کے بیٹھا ہے. ملنگ وہ ہوتا ہے جو سادات کے سنگ ہو جائے, وہ ملنگ ہو جاتا ہے. تو اب جملہ سننا ہے, پوچھا کسی ملنگ سے جو مقام سیدہ, سر کو جھکا کے بولا اللہ نہیں ہوں میں بہت بڑی بات کر گیا, بہت بڑی بات کر گیا. میں اپنے قد سے بڑی بات کر گیا, نہ جانے کب آپ کو سمجھ آئے گی. پوچھا کسی ملنگ سے جو مقام سیدہ, سر کو جھکا کے بولا اللہ نہیں ہوں میں. سر کو جھکا کے بولا اللہ نہیں ہوں میں. برادران اسلام, آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن,
ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. مجھے پچھلے دنوں ایک محفل تھی حافظ آباد میں، میں فارغ ہوا شاہ جی قبلہ گھر جا رہا تھا تو براستہ خان کا ڈوگرا شریف، کیونکہ میرا پیر خانہ ہے خان کا ڈوگرا شریف. جب میں گزرا تو میں نے لوگوں کا ہزاروں کا اجتماع دیکھا، میں بڑا پریشان ہو گیا، نہ جانے روڈ پہ کیا ہو گیا. گاڑی روکی ڈرتے ڈرتے. میں نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جناب ہم مریم آباد جا رہے ہیں. میں نے کہا مریم آباد کیا ہے؟ کہتا ہے جی ہم عیسائی ہیں، ہمارا مذہب عیسائیت ہے اور ہمارا مریم آباد میں مذہب ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہم وہاں پہ ہماری ایک مذہبی رسومات ہم ادا کرتے ہیں. میں نے اپنے دوستوں سے کہا آج ہم بھی مریم آباد جائیں گے. جملہ سننا میرا، اللہ کے عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج سچ حق بشیر کے آستانے پہ بیٹھا ہو. اور میرا جملہ یاد رکھنا، جب میں گاڑی پیچھے کرتا کرتا ان کے پیچھے پہنچا نا، جب مین گیٹ پہنچا انہوں نے کہا جی تلاشی لو. میں کہا جی لو. میری جیب سے شناختی کارڈ نکلا. انہوں نے کہا مسلمان؟ میں کہا اللہ کا شکر. کیا لینے آئے ہو؟ میں کہا حضرت مریم سے تمہاری ماں ہے. لو جی میرا جملہ یاد رکھنا، 2 منٹ میں تھوڑے لینے میں وہ کاری صاحب موضوع نہ دے دے تو میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے موضوع دے چھڑے تو میں تھوڑے کے حوالے کرنا چاہنا. میں کہا جی جناب مریم سے تمہاری ماں ہے. میری ماں پھڑ کے اندر لے گئے، جو میں نے دیکھا تمہارے حوالے کر رہا ہوں. علماء اہل سنت کا جمع غفیر ہے اور میں قدمت ہاتھ رکھ کے سید جملہ پہ دینا چاہنا. توجہ رکھنا، حضرت مریم وہ بی ہے جس نے جناب عیسیٰ کو جنم دیا. ادھر حضرت عیسیٰ کا ظہور ہوا، ادھر لوگ کٹھے ہو گئے. بی بی پتر کتوں آیا ہے؟ تہاڈا تے ویاہ نہیں ہویا، نکاح نہیں ہویا، بابے دے بوئے تے جنج نہیں آئی، برات نہیں آئی، پتر کتوں آیا ہے؟ اکھاں چتھرو آ گئے. فرمایا میرے کولوں نہ پوچھو، انہاں کولوں پوچھ لو. توجہ، میں نے پہلے کہا ہے آستانہ رضوات اللہ شریف سے صرف اشعار نہیں، آج عقیدہ بھی لے کے جانا. عقیدہ کیسا ہے؟ توجہ، آواز آئی. بی بی یہ تو بچہ ہے. پنگوڑے سے عیسیٰ بولے، بچہ نہ بولو. اللہ کا بندہ بھی ہوں، اللہ کا رسول بھی ہوں، میری ماں پاک ہے. اگر مقتدی ہے عیسیٰ میرے نبی کا، پنگوڑے میں عیسیٰ کا پتہ ہے میری ماں پاک ہے. اگر عیسیٰ کی ماں مریم پاک ہے تو میرے محمد کی اماں کا عالم کیا ہوگا؟ اینج نہیں ہو یار، اینج نہیں. ایک باری چاس آ جائے ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دے. گج بج کے بول سبحان اللہ، بول بول گج بج کے بولو سبحان اللہ. لو جی میں جو محنتی جملہ دے رہا ہوں وہ آخری منٹ میں میرا آ گیا. لوگاں روٹی بند کر دیتی، حضرت بیٹھے، پوچھ لو دنیا دے کونے کونے تو مہمان تشریف لے آئے. میں توجہ رکھنا ذرا، شاہ جی قبلہ دے قدمات ہاتھ رکھ. لوگاں روٹی بند کر دیتی، روٹی بند. اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل پاک مریم دی روٹی بند ہو گئی. مولا کی آرڈر ہے؟ جنت میں سے جنتی میوے لے کے جا. یہ پاک مریم ہے جس کی روٹی بند ہو جائے جنت میں سے جنتی میوے آتے ہیں. لیکن آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. توجہ میرا بھائی پیر بھائیو توجہ، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. یہ مریم تھی جس کی روٹی بند ہو جائے جنت میں سے میوے آتے ہیں. ایک دن فرشتوں کو روٹی کی ضرورت پیش آئی. مولا کس کے دروازے پہ جائے؟ ہوا کے نہیں، مریم کے نہیں، ہاجرہ کے نہیں، آسیہ کے نہیں. کس کے دروازے پہ جائے؟ سیدہ زہرا کے دروازے پہ چلے جاؤ. اس لیے کہ تینوں پتہ نہیں زہرا دے نوکراں دا. بس پوچھا کسی ملنگ سے جو مقام سیدہ، سر کو جھکا کے بولا اللہ نہیں ہوں میں، اللہ نہیں ہوں میں. برادران صلاح، آج کے اس خوبصورت عرس پاک کی محفل میں یقیناً 2-3 سال پہلے آتا رہا تو ہمارا اندر پروگرام ہوتا تھا مسجد میں، لیکن آج اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر شاہ جی قبلہ کے لیے دعا لینے آیا تھا، لیکن زیادہ دعا بھی دے کے جا رہا ہوں. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے. اور یہ میرے رافع مصطفیٰ اور یقیناً رضا المصطفیٰ شاہ صاحب، اللہ یہ جوڑی بھی سلامت رہے. سبحان اللہ بولو یار، یہ جوڑی بھی سلامت رہے. ٹھیک ہے جناب. اور جتنے پیر بھائی جہاں جہاں سے بھی آئے ہیں، میں تمام احباب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. بالخصوص معزز مہمانان گرامی، علماء حق جو میرے اسٹیج کا حسن ہے، اور پیران عظام جو اس وقت ہماری محبت کے ساتھ ہماری پشت پناہی فرما رہے ہیں، تمام کو خوش آمدید کہتے ہوئے آج کے ایوان کا اگلا ثناخوان فخر ڈومیلی جناب محترم محمد نعمان انور صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں. حصول برکت کے لیے نعرہ لگا دیجیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ رواتڑا شریف.